أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک عرض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے میدان محشر اور حساب و کتاب، اور اس موضوع پر آپ آج تیسرا خطبہ جمعہ سننے والے ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ جب کل قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا تو میزان میں، ترازو میں کون کون سے اعمال وزنی ہوں گے، یعنی کہ بھاری ہوں گے۔ بہت ساری باتوں کو آپ نے سن لیا تھا۔ اسی میزان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ القاریہ کے اندر فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ جس انسان کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، ایک طرف نیکی ایک طرف برائی، آپ نے سن لیا ہے، تو جس انسان کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ آرام و سکون والی جگہ میں ہوگا، دل پسند والی جگہ میں ہوگا، عیش اور عشرت والی جگہ میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، لیکن جس کا ترازو ہلکا ہو جائے گا، جس کے نیکیاں کم پڑ جائیں گے، برائیوں والا پلڑا نیچے اور نیکیوں والا پلڑا اوپر ہو جائے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ فَأُمُّهُ ہاویہ، تو وہ انسان ہاویہ میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے؟ آج لوگ جہنم کو لائٹ لے لیتے ہیں، وہ جہنم کے آگے جلے دن جلیں گے پھر چلے جائیں گے، یہ جہنم کی آگ کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ تو تیز اور تند آگ ہے۔ تو جو لوگ، جن لوگوں کے ترازو ہلکے ہو جائیں گے، ویسے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو میرے دوستو، کوشش یہ کیجئے کہ آپ کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں، اور ایسے اعمال ضرور بجا لائیے جس سے کہ انسان کے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ بہت سارے اعمال کو میں نے بیان کر دیا ہے، آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں صرف ایک اعمال کو بتا کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جملے ایسے ہیں خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر بہت ہلکے، ہر انسان ادا کر سکتا ہے، جاہل سے جاہل اور ان پڑھ سے ان پڑھ انسان بھی یہ دو جملے بول سکتا ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، جو میزان میں بہت ہی زیادہ بھاری ہے، میزان میں بہت ہی زیادہ بھاری ہے، اور حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ، زبان پر ہلکے، میزان میں بہت بھاری، اور اللہ کو بھی بہت ہی زیادہ پسند ہے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو جملے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آتا کہ نہیں آتا؟ آتا نا؟ تو اس کو زیادہ پڑھا کیجئے، یہ بولنے میں بھی بہت آسانی ہے اور ہر کوئی بول سکتا ہے، لیکن اس کا اجر اور ثواب اتنا ہے کہ ترازو کا پلڑا جو ہے وہ جھک جاتا ہے، بیٹھ جائے گا، اتنا زیادہ وزنی ہے۔ تو میرے دوستو، قیامت کے دن حشر کے میدان میں حساب و کتاب کے دوران وہی انسان کامیاب ہوگا جو انسان زیادہ سے زیادہ نیکیاں لے کر کے آئے گا۔ اور یاد رکھ لیجئے، حشر کے میدان میں حساب و کتاب کے وقت میں انصاف کا یہ عالم ہوگا، انصاف کا یہ عالم ہوگا کہ جانوروں تک کے درمیان میں اللہ رب العالمین انصاف دلائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اور آپ کیا ہے؟ یہ مت سوچئے کہ دنیا میں جو چاہے کر لے اور پھر جو ہے ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ لوگ اکثر و بیشتر ایسے ہی ہیں۔ لوگ کیا سمجھتے؟ جو کرنا ہے کرو، جس کو دھوکہ دینا ہے دو، جس کو ستانا ہے ستاؤ، جس کا فراڈ کرنا ہے کر لو، لیکن ہم نماز پڑھ لیں گے، دعا کر لیں گے تو معاف ہو جائے گا۔ ایسا مت سوچو۔ لوگوں کو چکر دینے سے، خانہ کعبہ کا چکر لگانے سے معاف نہیں ہو جائے گا، وہاں انصاف ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، جانوروں تک کے درمیان میں اللہ انصاف کرے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے ہو۔ کہاں پر؟ قیامت کے دن حشر کے میدان میں تم ضرور بھی ضرور ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے والے ہو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں انصاف کا تو یہ عالم ہوگا کہ اگر کسی سینگ والی بکری نہیں، بے سینگ والی بکری کو ماری ہوگی تو اللہ ان کے درمیان میں بھی انصاف کرائے گا۔ اللہ اکبر۔ سوچ لیجئے کہ کیسا وقت اور کیسا لمحہ ہوگا۔ یہ مت سوچو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں، وہاں ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک پائی کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اسی لیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تمہارا ایک دوسرے کے اوپر کسی کا کچھ بھی حق ہے، اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو وہ انسان آج ہی اس کو رفع دفع کر لے۔ جی ہاں، سن لیجئے، جمعہ کا بیان سنتے چلے جاتے ہیں، عمل کیجئے، اس کو اپنے زندگی کے اندر لائیے۔ ہماری نسلیں گزر جاتی ہے لیکن رفع دفع نہیں ہوتا ہے، نسلیں گزر جاتی ہے لیکن ہم اور آپ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا اور کیس مقدمات کرتے رہتے ہیں۔ سنیے حدیث، اصلاح کر لیجئے۔ کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے یا کسی کا کسی کے اوپر حق ہے تو وہ آج ہی دنیا کے اندر اس کو رفع دفع کر لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن رفع دفع کرنے کے لیے اور معاملہ کو ختم کرنے کے لیے دینار اور درہم نہیں ہوں گے، روپے پیسے نہیں ہوں گے۔ جی ہاں، سن لیجئے، آج اگر آپ نے کسی کا حق لے لیا ہے تو آج آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ پیسہ دے کر کے، روپیہ دے کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن اگر قیامت کا دن واقع ہو گیا، آپ مر گئے، آپ کا سامنے والا مر گیا، تو ایسی صورت میں وہاں روپیہ پیسہ نہیں چلے گا، ختم۔ بینک بیلنس جو ہے وہ دنیا کے حد تک ہی ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ وہاں کیا ہوگا؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر نیکیاں لی جائیں گی، نیکیاں لی جائیں گی اور سامنے والے کی برائیاں ڈال دی جائیں گی۔ کبھی آپ سوچتے ہیں، آپ نیکیاں کر لیتے ہیں، الحمدللہ ہم اور آپ نیکیاں کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ سوچتے ہیں کہ وہ نیکیاں آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنے لیے کر رہے ہیں یا دوسروں کو دینے کے لیے کر رہے ہیں؟ آج کل سماج اور معاشرے کے اندر ایسی ہے۔ کہتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غالباً میں یہ قول ہے، بہت پہلے میں نے پڑھا تھا کہ ایک آدمی ان کو آ کے کہتا، ذرا غور سے سنیں، عبرت کی بات ہے، اب اچانک یاد آ گئی کہ فلاں آدمی نے آپ کی غیبت کی ہے، ذرا غور سے سنیں، فلاں آدمی نے آ کر کے آپ کی غیبت کی ہے، ایسا کہا۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک ٹوکری جو کھجور سے بھرا ہوا تھا اس کو تحفے میں بھیجا،
اور کہا کہ جا کر کے اس کو دے دینا. کہا کیوں دے دیں گے؟ تو کہا اس لیے کہ یہ بولنا کہ یہ میرے طرف سے تحفہ ہے، اور اس لیے کہ انہوں نے میری غیبت کر کے اپنا نیکی مجھے دے دیا. اللہ اکبر. کیا کہا کہ میری غیبت کر کے اپنا نیکی جو ہے وہ انہوں نے مجھے دے دیا، تو نیکی یہ بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے میں ان کو تحفہ دے رہا ہوں. اللہ اکبر. سوچئے کہ کہیں رمضان کے روزے، یہ حج اور عمرے، کہ کہیں آپ دوسروں کے لیے نہیں تو کر رہے، اس لیے کہ وہاں پر یہی ہوگا. کیسا ہوگا؟ سنیے دوسری حدیث مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں غریب کون ہے تو آپ وہی کہیں گے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، وہی کہیں گے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، غریب تو وہی ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، وہ انسان غریب ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، میری امت کا انسان ایسا انسان غریب نہیں ہے، بلکہ میری امت کا انسان، غریب مسلمان، مفلس، بھکاری، قلاش، ہاتھ پھیلانے والا وہ انسان ہوگا جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیوں کو لے کر کے آئے گا، بہت ساری نیکیوں کو لے کر کے آئے گا. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان نماز کے نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ کے نیکیوں کا پہاڑ ہوگا، حج کے نیکیوں کا پہاڑ ہوگا، بہت زیادہ نیکیاں کر کے لائے گا. لیکن اس انسان کی حالت یہ ہوگی کہ دنیا میں وہ انسان اچھا نہیں تھا، نماز تو پڑھتا تھا، روزہ تو رکھتا تھا، حج بھی کرتا تھا، لیکن وہ انسان گالیاں بکتا تھا، وہ انسان فراڈ کا کام کرتا تھا، وہ انسان دھوکہ دیتا تھا، وہ انسان جو ہے لوگوں کا مال ہڑپ کر لیتا تھا، گالیاں بکتا تھا. آج کل ایسے ہی لوگ ہیں، دیکھے تو پہلے سب میں رہتے، دیکھے تو سود خور بھی ہے. معلوم ہوا کہ ایسے مسلمانہ بھی ہے ہمارے گاؤں میں جو نماز بھی پڑھتے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتے، پہلی سب میں رہتے، لیکن سود پر پیسہ دیتے. اللہ کی پناہ. ایسے مسلمانہ بھی ہے، ایسے مسلمانہ بھی ہے جو نماز بھی پڑھتے، جہیز اور کٹنم بھی لیتے، فراڈ بھی کرتے. تو سنیے کیا کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ نیکیوں کا پہاڑ ہوگا، لیکن اس کی یہ حالت ہوگی کل قیامت کے دن انصاف کا ترازو ہوگا. آج آپ جس کو چاہے دبا دیں، آج آپ جس کو چاہے ڈرا کر کے اور کچھ پیسہ وغیرہ دے کر کے خاموش کرا سکتے ہیں، لیکن یہ دنیا کی حد تک ہے. جیسے ہی مریں گے وہاں انصاف کا ترازو ہوگا. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک انسان آ جائے گا ادھر سے، وَيَأْتِي هَذَا، ایک انسان ادھر سے آ جائے گا اللہ کے پاس، ایک انسان ادھر سے، ایک انسان ادھر سے، اور کہے گا کہ اللہ یہ انسان یہ دنیا کے اندر مجھے گالی دیا کرتا تھا. اور ایک انسان آئے گا اور کہے گا اے اللہ اس نے مجھے مارا تھا. اور ایک انسان آئے گا، وہ انسان کہے گا کہ اے اللہ اس نے میرے اوپر الزام لگایا تھا. اور ایک انسان آئے گا اور کہے گا کہ اے اللہ اس نے میرا مال کھا لیا تھا. آج کل یہی تو ہو رہا ہے زیادہ تر. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نیکیاں اٹھا کر کے اللہ دے دے گا. جتنے لوگ آئیں گے نیکیاں اٹھا کر کے اللہ آنے والوں کو دے دے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گے، لوگ دعوے دار باقی رہ جائیں گے. ابھی لوگ ہیں جس کو مارا ہے، جس کو پیٹا ہے، جس کو ستایا ہے، گالی دیا، وہ لوگ ہیں، نیکیاں ختم. تو کیا ہوگا؟ وہاں انصاف ہے، وہاں انصاف کا ترازو رکھا جائے گا. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر اللہ کیا کرے گا؟ ان کی برائیاں، وہ جو نیک انسان تھا کچھ دیر پہلے نیکیوں کا پہاڑ تھا، اس کے سر رکھ دے گا، اس کے اوپر ڈال دے گا، اور پھر اس انسان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. ثم طرح فی النار، پھر اس انسان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان سب سے بڑا بھکاری ہے دنیا کا، اور اس کائنات کا سب سے بڑا بھکاری مسلمانوں میں وہ انسان ہے جس کے نیکیاں دوسروں کو دے دیا جائے. تو سوچ سمجھ کے نیکیاں کیجیے، سوچ سمجھ کر کے اچھایا کیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نیکیاں کر رہے ہیں، رمضان بھی آنے والا ہے،
آپ الحمدللہ بہت زیادہ نیکیاں کریں گے، نفل نماز پڑھیں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اچھی چیز ہے، لیکن ذرا اپنی اصلاح کر لیجیے۔ اصلاح نہیں کریں گے تو پھر قیامت کے دن پھنس جائیں گے۔ میرے دوستو، وہاں ایسا قانون ہوگا کہ سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ جب جانوروں کے ساتھ انصاف ہوگا تو ہم انسانوں کے ساتھ کیسا انصاف نہیں ہوگا؟ ہم انسانوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کیسے انصاف نہیں کر سکتا؟ یہ دنیا کے قانون کی طرح مت سمجھیے، جو بولتے ہیں کہ اندھا قانون، وہاں اندھا قانون نہیں ہوگا۔ جی ہاں، وہ اللہ رب العالمین انصاف کرے گا، اور جو اللہ رب العالمین فیصلہ کر دے گا اسے کوئی بدلنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، کہ جو اللہ نے کہہ دیا اس کو بدلا نہیں جائے گا، جس کا جو فیصلہ ہو جائے گا وہ ہو گیا، بیچ میں کوئی آ کر کے سفارش نہیں کر سکتا ہے، بیچ میں کوئی آ کر کے اسے بدل نہیں سکتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے اوپر کسی بھی طرح سے ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو اپنی اصلاح کریں گے میرے دوستو؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نہیں، نماز بھی پڑھیں گے، گالیاں بھی بکیں گے۔ جو لوگ اپنی بیوی کو گالی بکتے ہیں نا، وہ لوگ بھی ہوشیار ہو جائیے۔ زیادہ تو لوگ یہی کرتے ہیں، کسی اور کو گالی نہ دیں لیکن اپنی بیوی کو ضرور گالی دیتے ہیں، تو کل قیامت کے دن آپ کی بیوی بھی آپ کی نیکی لے لینے والی ہے۔ اس کو معمولی مت سمجھو، یہ حدیث کے اندر تھا۔ اسی طرح سے میرے دوستو، حشر کے میدان میں قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا مرحلہ ہوگا تو وہاں پر گواہی کا سسٹم بہت خطرناک ہوگا، بہت سخت ہوگا گواہی کا سسٹم۔ آج انسان کچھ بھی جھوٹ بول کر کے بچ سکتا ہے، کچھ گناہ کر لیا، کچھ جرم کر لیا تو آگے پیچھے کر کے بچ سکتا ہے دنیا کے قانون سے، وہاں نہیں بچ سکتا ہے۔ اللہ کے پاس ایک انسان بچ ہی نہیں سکتا، کیوں؟ وہاں جو گواہی کا سسٹم ہوگا نا بہت خطرناک ہوگا، بہت سخت ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کیسا انتظام کر کے رکھا ہے، ذرا سنیے کہ ایک انسان، ہم اور آپ، اس زمین کے اوپر اگر تنہائی میں کچھ کرے رہیں گے نا تو یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ کی پناہ، یہ زمین کو معمولی مت سمجھو، حساب و کتاب کے وقت میں یہ آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ آج ہم اور آپ کروڑوں میں گھر لیتے، کروڑوں میں جگہ لیتے، کیا بولتے ہیں؟ یہ میری جگہ ہے، لیکن وہ جگہ جس جگہ پر آپ گھر بناتے، جس جگہ پر آپ رہتے سہتے اور سے نہیں گزارتے، کل قیامت کے دن وہی جگہ آپ کے خلاف ہو جائے گی، آپ کے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جو سورہ زلزال ہے، بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، کہ جس وقت زمین کو ہلا کر کے رکھ دی جائے گی، جھنجھوڑ دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ کو نکال پھینکے گی۔ یعنی زمین کے بوجھ کیا ہے؟ مردے ہیں جو زمین کے اندر ہے، وہ سب نکال پھینکے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان زمین کی یہ حالت کو دیکھ کر کہے گا کیا ہو گیا زمین کو؟ زمین کو کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنی سب خبروں کو بیان کر دے گی۔ اللہ اکبر، یہ جو زمین ہے نا، یہ جو زمین ہے اللہ اس کو بولنے کی طاقت دے گا۔ جی ہاں سنیے، آپ اس زمین کے اوپر بیٹھ کر کے جو بھی برائی کرتے ہیں، جو بھی گناہ کے کام کرتے ہیں، جو بھی اچھائیاں کریں گے، سجدے کریں گے، یہ زمین آپ کے خلاف یا پھر آپ کے حق میں گواہی دے گی۔ بولنے کی طاقت اللہ رب العالمین زمین کو عطا کر دے گا۔ صرف زمین ہی نہیں، گواہی کا سسٹم اتنا سخت ہوگا اور اتنا خطرناک ہوگا کہ اللہ رب العالمین انسان کے اعضاء و جوارح سے بولنے لگائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کی شان دیکھ لیجیے۔ کل قیامت کے دن یہ ہمارے ہاتھ ہمارے نہیں رہیں گے، یہ ہمارے پاؤں ہمارے نہیں رہیں گے۔ بظاہر آج ہمارے ساتھ ہے، ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم ان سے جو چاہے کرا لیں، جو مرضی آئے کرا لیجیے، لیکن کل قیامت کے دن آپ کو بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، سورہ یاسین لوگ بہت پڑھتے ہیں، سورہ یاسین میں کیا ہے وہ نہیں دیکھتے۔ سورہ یاسین اگر ترجمہ سے پڑھ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان توحید والا ہو جائے گا، لیکن سورہ یاسین مردے کے مرنے کے وقت میں پڑھنے لگاتے ہیں، جبکہ اس کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ روزانہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں،
کوئی فضیلت نہیں ہے. موضوع اور من گھڑت روایت ہے اس کی فضیلت میں جتنی احادیث ہے. سورہ یاسین مت پڑھو, سورہ یاسین کو ترجمہ کے ساتھ پڑھو, شاید کہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے, اس لیے کہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہی ویسی. اللہ نے فرمایا سورہ یاسین کے اندر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, کہ جس دن ہم لوگوں کے منہوں پر تالا لگا دیں گے, اللہ تعالیٰ لگا دے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, اور ہم سے, اللہ سے یہ انسانوں کے ہاتھ بات کریں گے. اللہ اکبر. یہ ہاتھ, یہ انگلیاں, یہ کل قیامت کے دن بات کرنے والے ہیں. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اور انسان کے پاؤں ان کے تمام کرتوت کے بارے میں گواہی دینے والے ہیں. جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں ان تمام کرتوت کے بارے میں گواہی دینے والے ہیں. ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا یعملون, کہ جب لوگ اللہ کے دشمن, یہ جہنمی, بدکردار, فاسق اور فاجر, کفار اور مشرکین جہنم کے قریب کھڑے کر دیے جائیں گے تو وہاں پر ان کے خلاف گواہی دینے والی ہے. کون سی چیز؟ شہد علیہم سمعهم, کان. یہ جو کان ہے نا جس سے آپ گانے سنتے ہیں, میرے نوجوانوں ذرا سن لو اللہ کا یہ فرمان. آج کل لوگوں کو تو بھوت سوار ہے, وہ بلوٹوتھ لگا کر کے جب دیکھو گانے سنتے رہتے. اب کیا سنتے رہتے ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے. تو یہ جو کان سے آپ گانے سن رہے ہیں نا, یہ کل قیامت کے دن گواہی دینے والی ہے. اگر آپ قرآن کی تلاوت سنیں گے یہ کان آپ کی گواہی دے گی کہ یہ انسان تھا قرآن کی تلاوت سنا کرتا تھا. گانے سنیں گے اس کی بھی گواہی. کان کے بعد یہ جو ہمارے آنکھ ہے, یہ آنکھ بھی گواہی دے گی. جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں ذرا نظر بازی کم کرو, برائیوں کی طرف ذرا کم نظریں اٹھا کر کے دیکھا کرو, نہیں تو یہ آنکھ کل آپ کے خلاف گواہی دینے والی ہے. اور چمڑے, اللہ اکبر, یہ جو ہمارے ہاتھ کے چمڑے ہیں نا جس سے ہم اور آپ اسکرین ٹچ کا موبائل سرکاتے رہتے ہیں, جب دیکھیے ہر انسان ایسا کر رہا ہے, ادھر دیکھ رہا ہے, ایسا کر رہا ہے, جمعہ کا بیان ہوتا رہتا سرکاتا رہتا ہے, ایسا ایسا کرتا رہتا ہے. تو یہ جو چمڑے ہیں نا یہ آپ کے خلاف گواہی دینے والے ہیں. جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں, جمعہ کا بیان ہو رہا آپ سرکا رہے ہیں, باتھ روم میں ہیں آپ سرکا رہے ہیں, جہاں دیکھیے آپ چمڑے سے موبائل کے اسکرین کو ٹچ کر کے آپ جو دیکھ رہے ہیں نا, کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں آپ کے خلاف گواہی دینے والی ہے. اللہ نے کیا پیارا نقشہ کھینچا ہے میرے دوستو. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا, وہ انسان کہے گا اے چمڑے, اے ہاتھ, اے پاؤں, اے انگلیاں, تو نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو نے کیوں کہا کہ میں یہ سب کیا کرتا تھا؟ تو قربان جاؤ اللہ کے فرمان پر. اللہ نے گواہی دی ہے. یہ انگلیاں کہیں گے, یہ چمڑے کہیں گے, یہ ہمارے کھال کہیں گی, ہمارے کان کہیں گے, ہمارے کان, ہماری آنکھیں کہیں گی کہ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. میں کیا کروں, ہم کیا کریں, ہمیں تو اس ذات نے بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی. اللہ اکبر. یا انگلیاں کہیں گے کہ میں کیا کروں بھائی, ہم کیا کریں, ہمیں تو اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے, ہم نے گواہی دی. اللہ اکبر کبیرہ. تو اپنے انگلیوں پر تسبیح گنا کرو. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگوں تم اپنی انگلیوں پر تسبیح گنا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انگلیاں کل گواہی دینے والی ہیں. لوگ منکے پر گنتے ہیں, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہو, تو بدعت اور خرافات میں سے انگلیوں پر گنا کرو. اب انگلیاں دونوں ہاتھ میں, آپ دونوں ہاتھ سے تسبیح گن سکتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ جو تسبیح گننے کی شروعات ہے آپ سیدھے ہاتھ سے کیجیے, سیدھے ہاتھ سے شروعات کیجیے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کو سیدھے ہاتھ سے کرتے تھے. تو سیدھے ہاتھ سے آپ جو ہے شروعات کیجیے اور بائیں ہاتھ سے بھی گنا کیجیے. ذرے اس پر گنیے, ذرے اس پر گنیے. نیکی کیا کیجیے, اگر 1 روپیہ ادھر سے صدقہ کرتے تو 1 روپیہ ادھر سے بھی صدقہ کیجیے. یہ ہاتھ گواہی دینے والے. آئیے ایک پیاری سی حدیث کو میں سناتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں, آ رہی ہے نا؟ آج میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ. تو اپنے ایمان اور اپنی آخرت کی فکر کیجئے. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟
انشاءاللہ سنیے یہ حدیث، کتنی پیاری سی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اسمائل کر دیا، ہنس دیے، اور پھر ہنسنے کے بعد ہم سے سوال کر رہے کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ ابھی میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتلا دیجئے کہ آپ نے کیوں اسمائل دیا، آپ کیوں مسکرائے، آپ ہی بتلا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل مجھے ایک انسان کی بات یاد آ گئی، جو حشر کے میدان کے تعلق سے وہ بات یاد آ گئی، وہ حالت کو یاد کر کے میں ہنس دیا۔ وہ اس طرح سے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہائے ہم انسانوں کی بد نصیبی، انسان کتنا کم بخت ہے، دیکھیے انسان کتنا بڑا کم بخت ہے، ذرا سنیے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان اللہ کے سامنے میں حساب و کتاب کے لیے حاضر ہوگا تو انسان اللہ سے کہے گا کہ اللہ کیا تو نے وعدہ نہیں کیا کہ تو میرے اوپر ظلم نہیں کرے گا؟ انسان کہے گا کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا۔ انسان کو اپنے باتیں بہت جلدی یاد رہتے، اپنے حق کی باتیں یاد رہتے، دوسرے کے حقوق یاد نہیں رہتے، یاد رکھ لیجیے انسان کی فطرت ہے۔ انسان اللہ کو کہے گا کہ اللہ تو نے وعدہ کیا کہ میرے اوپر ظلم نہیں کرے گا، تو اللہ کہے گا کہ ہاں کہ آج میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا۔ تو وہ انسان کہے گا کہ اللہ آج میں اپنے خلاف کسی گواہ کو نہیں مانوں گا، اگر کوئی گواہ میرے اوپر میرے ذات سے ہے، میرے اندر سے ہے، تو وہ گواہ لا کر کے دکھا دے، چیلنج کرے گا۔ اللہ اکبر، کیا کہے گا وہ انسان کہ اللہ آج میں اپنے خلاف کسی گواہ کو نہیں مانوں گا، ہاں اگر میرے اندر سے میرے ذات کے خلاف میں ہی اگر گواہی دے سکتا ہوں تو ایسی بات ہے تو میں مان لوں گا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہے گا کہ آج تو تم خود ہی اپنے آپ کے اوپر گواہ ہو، اور جو کرامن کاتبین فرشتے ہیں بطور گواہ آج وہی کافی ہے تمہارے لیے۔ تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ کہہ کر کے وہ اس کے منہ پر تالا لگا دے گا، قفل ڈال دے گا، وہ اس کے منہ پر اب اس کے ہاتھ اور پاؤں بولنا شروع کر دیں گے۔ ایک حدیث کے اندر ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے پہلی چیز جو ایک انسان کے خلاف گواہی دے گی یہ اس کا ران ہے۔ یہ جو ران ہے نا، یہ گوشت، یہ سب سے پہلے گواہی دینے والی ہے۔ اور اتفاق بھی دیکھیے، لوگ جب سوتے ہیں تو رانوں کے بیچ میں ہی موبائل رکھ کر کے دیکھتے ہیں، غلط سلط ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے ران ہی گواہی دینے والی ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے۔ تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے منہ پر تالا لگا دے گا اور اس کے ہاتھ پاؤں بولنے لگیں گے۔ جب اس کے خلاف گواہی دے دیں گے تب اللہ رب العالمین اس کے منہ پر سے جو تالا ہے اس کو ہٹا دے گا، کھول دے گا۔ جب کھول دے گا تو وہ انسان اپنے اعضاء و جوارح سے کہے گا، سنیے ذرا غور سے، یہ جو انسان ہے بدبخت انسان ہے، اپنے انگلیوں سے کہے گا، اپنے چمڑے سے کہے گا، اپنے ہاتھ سے کہے گا کمبخت، نالائق، ہلاک و برباد ہو جا، تو جہنم کے جا، تو ہلاک و برباد ہو جا، تیرے لیے ہلاکت و بربادی ہو۔ میں تو تجھے ہی جہنم سے بچانے کے لیے اللہ سے لڑ رہا تھا، میں تو تجھے ہی جہنم سے بچانے کے لیے اللہ سے میں ڈسکس کر رہا تھا، بحث و مباحثہ کر رہا تھا، اور تو ہی میرے خلاف گواہی دے دیا۔ تو اعضاء و جوارح کیا کہیں گے؟ یہی تو کہیں گے کہ بھائی ہم کیا کریں، اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، ہم نے بولا، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ تو میرے دوستو، قیامت کے دن حشر کے میدان میں حساب و کتاب جب ہوگا تو گواہی کا سسٹم بہت خطرناک ہوگا، وہاں پر چلنے والا نہیں ہے، یہ دنیا کی طرح اندھا قانون نہیں ہوگا۔ اب قانون کی بات آ گئی ہے تو آئیے 2-4 منٹ میں قانون کے بارے میں بھی بتلا دیتا ہوں، حالانکہ باتیں تو بہت ہیں لیکن آج میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، چونکہ آج جو ہے 26 جنوری ہے، تو 26 جنوری کے بارے میں بھی لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے۔ مسلمان ہیں وہ قانون وغیرہ کچھ جانتے نہیں ہیں۔ ویسے دیکھیے اللہ کا قانون اور دنیا کے قانون میں بہت فرق ہے۔ اللہ کا قانون ایسا ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، اور دنیا کا قانون کیسا ہے جانتے ہیں؟ ایک مثال کے ذریعے سمجھ لیجئے کہ دنیا کا قانون ایک مکڑی کا جالا ہوتا ہے، مکڑی کا جالا جس طرح سے کمزور ہوتا ہے، دنیا کا قانون ایسا ہی ہوتا ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے پھنس جاتے، اور جو بڑا کیڑا ہوتا مکڑی کے جالے کو توڑ کر کے نکل جاتا۔ تو دنیا کا قانون بھی ایسا ہی ہے، اندھا قانون ہے، جو چھوٹے موٹے غریب لوگ ہیں وہ بیچارے پھنس جاتے، جو مالدار ہیں جن کے پاس طاقت اور کی کرسی کی طاقت ہے
اور اثر اور رسوخ ہے، پہنچ ہے، وہ لوگ بچ جاتے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور قانون کو ہی بدل دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ جو قانون ہے، آئیے اس بارے میں آپ کو 2-3 باتیں بتلا دیتا ہوں۔ دیکھیے جو 26 جنوری ہے اس دن قانون بنا تھا 1950 میں، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں، وہ بتانا مقصود نہیں ہے، اس کو بنانے والے کو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر امبیڈکر، بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے بنایا تھا، اور اسے بنانے میں 2 سال سے زیادہ عرصہ لگا تھا، 2 سال سے زیادہ عرصہ لگا تھا۔ تو یہ جو قانون ہے، اس قانون کے اندر کیا ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں، اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہر مسلمان کو جاننی چاہیے۔ آج کل کے دور میں جو حالات ہیں، جو ہمارے ہندوستان کے حالات ہیں، ہر مسلمان جانیے اور سیکھیے کہ جو ہمارا آرٹیکل ہے، دستور ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، چھوٹی سی زندگی کے اندر، کہ جو لوگ قانون جانتے ہیں نا، پولیس بھی ان سے ڈرتی ہے۔ آپ قانون سے بات کیجئے، پولیس ڈر جائے گی، پولیس بھی دم دبا کر بھاگ جاتی ہے، پولیس کا MLA MP بھی بھاگ جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ معمولی انسان ہے، قانون جانتا ہے، پولیس دوسروں کو پکڑ کے لے جا رہی ہے، اس انسان کو نہیں پکڑ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کوئی انسان قانون جانتا ہے، وہ پولیس کو قانون سے بات کرے گا۔ تو اگر آپ قانون سے بات کریں گے نا، قانون جانیں گے، تو آپ جو ہے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو قانون ہی پتہ نہیں، مسلمان تو وہ دستور ہند ہے وہ بھی نہیں دیکھیں گے، اور حالات تو ایسے ہیں کہ آج قانون پڑھنے کی سب ضرورت ہے ہم کو اور آپ کو۔ دیکھیے ہمارا جو قانون ہے، جس کو بنایا گیا، بہت سارے لوگوں نے بنایا، اس کا میں 2 دفعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ ہمیشہ یاد رکھ لیجیے۔ آرٹیکل نمبر 25 اور آرٹیکل نمبر 29، یہ 2 بہت ہی اہم ہیں، اور آپ جو ہے یاد رکھ لیجیے۔ 25 کے اندر کیا ہے کہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی سارے لوگ ہیں، ان تمام کو مذہب کی آزادی ہے، بضابطے لکھی ہوئی ہے اس کے اندر کہ مذہب کی آزادی ہے۔ آج ہندوستان کے اندر مذہب آزاد نہیں ہے۔ آج جو ہے کیسا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ کہی جا رہی ہے کہ لوگوں کو ہمارا مذہب ماننا پڑے گا، اگر ہندوستان کے اندر رہنا ہے تو ہمارا مذہب مانو، نہیں تو ہم تمہارے کو نکال دیں گے، نہیں تو ہم تم کو دیش دروہ قرار دے کر کے گولی سے بھون دیں گے، ایسا بول رہے ہیں، ہندوستان سے نکل جاؤ۔ جبکہ اس کے اندر لکھی ہوئی، اور یہ جو لکھی ہوئی ہے نا، یاد رکھ لیجیے، MLA MP وغیرہ بھی اسے بدل نہیں سکتے، یہ سب کے لیے قانون ہے۔ اسی طرح سے دفعہ نمبر 29 کے اندر کیا ہے کہ ہندوستان کے اندر نسل ہے، مذہب ہے، کئی طرح کے نسل والے لوگ ہیں، کئی طرح کے مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں، کئی طرح کے ذات اور برادری والے لوگ ہیں، نیچ ذات والے، اونچلی ذات والے، یہ جتنے بھی سارے لوگ ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے دنیا کو دیکھا تھا، وہ جب اسکول میں گئے تھے، نچلے ذات کے تھے، ان کو اکیلے اسکول کے باہر گیٹ کے اوپر بیٹھا دیتے تھے، اور جتنے بھی بڑے لوگ تھے سب اندر رہتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی، اور پوری دنیا میں تعلیم حاصل کر کے آئے۔ یہ علم ایسی چیز ہے، سن لیجیے نوجوانوں، اپنے اپنے بچوں کو کھانا اور بریانی اور مرغ مسلم مت دو، بھوکا رہ کر کے تعلیم حاصل کرو، دنیا آپ کے سامنے میں جھکے گی۔ دیکھیے ایک زمانے میں ان کو اسکول میں بیٹھنے نہیں دیتے تھے، اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ انہوں نے ہی قانون بنایا، انہوں نے دیکھا تھا، سب کچھ جانا پہچانا تھا، تو کہا کہ ہندوستان کے اندر جو ہے کوئی تفریق نہیں، سارے کے سارے مذہب برابر ہیں، سارے کے سارے لوگ برابر ہیں۔ اب جو ہے کوشش یہی ہے کہ اس آرٹیکلز کو ختم کر دیا جائے، اور جو غلامی کا سلسلہ تھا پہلے کہ اونچی ذات والے بادشاہ، نیچی ذات والے غلامی، پھر سے اس کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو مذہب کی آزادی ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے۔ ہمارے آرٹیکل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عبادت خانوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، لیکن جو ہے کی جاتی۔ اب دیکھ لیجئے ابھی جو فیصلہ ہوا، ججوں نے یہ مانا کہ بھائی وہاں مسجد ہی تھی، میر باقی نے 15ویں صدی کے اندر مسجد بنائی تھی، سب کچھ فیصلہ دینے کے بعد کیا کہا، لیکن کیا ہے کہ میجورٹی کا مسئلہ ہے، وہاں مندر بننا چاہیے، ہو گیا فیصلہ دے دیا، وہ بھی یہی فیصلہ ہے۔ تو آنے والے دور میں کیا ہے، یہ جو ہمارا آئین ہے، دستور ہے، اسی کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر یہ بدل گیا نا تو یہ مسلمان نہیں رہیں گے ہندوستان کے اندر۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا دن آئے، اللہ ہماری اور آپ کی اور ہندوستان کے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی جان مال کی اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ اگر یہ دفعہ وغیرہ ہٹ گیا اور یہ جو دستور ہے اگر اس کو ہٹا دیا گیا
تو ٹھیک برما کی طرح ہندوستان کی حالت ہو جائے گی. یہ جو آپ کی دکان ہے نا، مکان ہے، جو گھر ہے، یہ آپ کی نہیں رہیں گے، وہ ان کے ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ملک ہی ان کا ہو جائے گا. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ جو ہے اپنے دستور کو جانیں. صرف لوگ مسلمان دیکھیے 26 جنوری منا لیتے ہیں. اب بہت سارے لوگوں کے جیب پر مجھے جھنڈا نظر آ رہا ہے. الحمدللہ اچھی بات ہے، میں اسے اعتراض نہیں کر رہا ہوں، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے. لیکن اس جھنڈے کے بارے میں تو جانیے. اس جھنڈے کی ڈیزائن بھی مسلمان نے کی تھی. کاش کہ یہ مسلمانوں کو معلوم رہتا. ایک لیڈیز عورت ہے، اس نے جھنڈا کو بنایا ہے، یہ مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے. ہندوستان کی جتنی بھی تاریخ ہے سب مسلمانوں کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کو پتہ نہیں، مسلمان ڈر رہے. تو یہ جھنڈا بھی کس نے بنایا؟ مسلمانوں نے بنایا. ہندوستان کو آزاد بھی کس نے کرایا؟ مسلمانوں نے کرایا. آج دور ایسا گیا کہ مسلمانوں کو جو ہے دیش سے نکالنے کی بات کہی جا رہی ہے. اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے خطرہ نہیں ہے، ہمارے ہندوستان کے لوگ نہیں سمجھ رہے. ہمارے ہندوستان کے لوگ نہیں سمجھ رہے. یہ پورے ہندوستان کے لوگوں کو بہت بڑا خطرہ ہے، چیلنج ہے. پھر انگریزوں جیسا دور آ جائے گا. آج میں کہہ رہا ہوں نا، میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن میری باتیں جو ہے سنی جائیں گی کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کو پھر غلام بنایا جائے گا. پھر غلام بنایا جائے گا. پھر جو ہے وہ اونچی ذات والے لوگ جو ہے نیچی ذات والے لوگوں کے اوپر حکومت کریں گے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ پر وہ کیا بولتے سر، وہ ریزرویشن ختم کیا جا رہا. جگہ جگہ پر ریزرویشن ختم کیا جا رہا. کیوں ریزرویشن ختم؟ تو ان کو نوکریاں نہیں ملیں گی. جب نوکریاں نہیں ملیں گی تو جو بڑے بڑے اونچے خاندان والے لوگ ہیں وہی لوگ نوکری پر رہیں گے. یہ کیا جا رہا. تو من جملہ یہ میرے دوستو، ہمارا جو دستور ہے سب کو 5 حق دیتا ہے. سن لیجیے، یاد رکھ لیجیے، سب کو، ہندوستان کا جتنا بھی انسان ہے 5 حق سب کو دیتا ہے. اور ایک حق ہے، 6 حق سمجھ لیجیے. پہلا حق یہ ہے دستور کے اندر، ہر آرٹیکل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہندوستان کا ہر شہری برابر ہے، اونچ نیچ نہیں ہے. ہر شہری کیا ہے؟ برابر ہے. چاہے وہ بہار کا رہنے والا ہو، آندھرا کا رہنے والا ہو، شودر ذات کا ہو اور بڑے ذات کا ہو، سارے کے سارے لوگ برابر ہیں. یہ پہلا حق ہے، سیکھیے اس کو. دوسرا حق کیا ہے؟ ہندوستان کا ہر انسان آزاد ہے. یہی سب باتیں ختم کی جانے والی ہے. ہندوستان کا ہر انسان آزاد ہے، کوئی غلام نہیں ہے. ہر انسان کو حق ہے وہ جو ہے کچھ بھی بولے، کچھ بھی لکھے. آج تو اگر آپ کچھ بھی بولیں گے تو آپ کو راتوں رات کڈنیپ کر لیا جائے گا، مرڈر کر دیا جائے گا. ایسا ہے. تو اس کے بعد تیسرا حق، اس کے اندر یہ بات ہے ہمارے دستور کے اندر کہ اگر کوئی آپ کو ستا رہا ہے تو آپ اس کے خلاف کیس لڑ سکتے ہیں. اگر MLA ہے تو، اگر MP ہے تو. لوگ معمولی اگر ہوم گارڈ ہے تو اس سے بھی ڈر جاتے ہیں. ارے بھائی، اگر کوئی آپ کو ستا رہا ہے تو MLA کیا MP کیا، قانون کے سامنے میں کسی کی نہیں چلتی ہے. یاد رکھ لیجیے. کہا کہ اگر کوئی انسان کسی کو ستاتا ہے تو اس کا حق بذاتِ لکھی ہوئی ہے اس کے اندر. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات، ہندوستان کے ہر انسان کو مذہب کی آزادی ہے. اللہ اکبر. دیکھیے، جو انسان جس مذہب پر ہے رہ سکتا ہے، اپنے مذہب کی پرچار کر سکتا ہے، اپنے مذہب کو فالو کر سکتا ہے. اس کو ختم کی جانے والی ہے. اور 5واں حق کیا ہے؟ ہر انسان کو ہندوستان کے اندر اپنے کلچر کے حساب سے رہنے کی آزادی ہے. اپنا تعلیم، اپنا کلچر انسان اپنا سکتا ہے. لیکن دیکھ لیجئے، کبھی حجاب پر مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی جو ہے آذان پر مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو ہوش نہیں ہے. مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. کوئی ایک نیتا بول دیا، اس کے پیچھے سب پڑے ہوئے ہیں. ہندوستان کے اندر حالات ایسی ہے کہ کوئی ہمارے حق میں آواز نہیں اٹھا رہا. سن لیجیے، کوئی مسلم نیتا ہمارا نہیں ہے، کوئی پارٹی ہماری نہیں ہے. ہم اور آپ کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ ہمارا سمجھ نہیں ہے کہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے. ہمارے حق کی کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی نہیں بات کر رہا. لوگ جو ہے کانگریس بولتے رہتے. کانگریس بھی ہمارے نہیں ہے، وہ بھی مسلمانوں کو نقصان کرتی ہے. جب بابری مسجد گرائی گئی تو تب کس کی حکومت تھی؟ انہیں کی تو طرف سے ہوا تھا، سینٹرل میں بھی اور وہاں پر بھی وہی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حق کو سمجھیں، اپنے دستور کو سمجھیں. یہ جو 26 جنوری ہے، اس کے اندر جو دستور نافذ کیا گیا،
آج سمجھ لیجیے 75واں تھا، 75 سال میں ہی اس کو کمزور کر دیا گیا، اس کو مٹانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ اور چوتھا یہ کہ قانون کے خلاف اگر کوئی بھی کچھ بھی کر رہا ہے تو ہم اس کے خلاف بھی کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں ہمت ہی نہیں۔ اسی لیے راحت اندوری نے کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں۔ آج لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا نقصان ہوگا، مسلمانوں کا نقصان ہوا، مندر بنا دی گئی، مسجد توڑ دی گئی، ایسا بولتے۔ سننے میں تو یہ بات آئی ہے کہ مسجد کہیں اور تھی اور مندر کہیں اور ہے، واللہ عالم، لیکن لوگ خوش ہو رہے ہیں، ہونے دیجئے۔ لیکن ایک وقت آئے گا، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، یہاں سے مسلمان تھوڑی بستے، اور یقین مانیے ہم سے زیادہ نقصان اوروں کو ہونے والا ہے، ہم سے زیادہ نقصان دوسروں کا ہونے والا۔ تو میرے دوستو، یہ قانون کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں بتلائی۔ آج 26 جنوری تھی، تو ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ہمیشہ حال میں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ ہماری رات کی اور ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی جان اور مال کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔